بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم تعلیم المنطق کا 7واں سبق پڑھیں گے اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے لفظ اور اس کی اقسام۔ سب سے پہلے ہم لفظ کی تعریف کو سمجھتے ہیں۔ لفظ لغت کے اندر پھینکنے کو کہتے ہیں، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ اکلت التمرۃ ولفظت النواۃ، کہ میں نے کھجور کھائی اور گٹھلی کو پھینک دیا۔ اور اصطلاح کے اندر لفظ کہتے ہیں ما یتلفظ به الانسان، یعنی وہ شے جس کا انسان تلفظ کرے۔ تلفظ کہتے ہیں زبان سے ادا کرنے کو، تو جس شے کو انسان زبان سے ادا کرے اس کو لفظ کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ مثلا کتاب، اس کو ہم نے زبان سے ادا کیا۔ کعبہ، اس کو ہم نے زبان سے ادا کیا۔ قلم، اس کو زبان سے ادا کیا، تو یہ لفظ ہے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ انسان جس کو زبان سے ادا کرے، اگر انسان ادا نہ کرے بلکہ جانور ادا کرے اگرچہ زبان سے، تو اس کو لفظ نہیں کہیں گے، کیونکہ لفظ کی تعریف ہے کہ جس کو انسان زبان سے ادا کرے۔ لہذا بکری کی جو آواز ہے یا کوے یا دیگر اسی طرح جانوروں کی، پرندوں کی جو آوازیں ہیں وہ الفاظ نہیں کہلائیں گی۔ یہ تھی لفظ کی تعریف۔ اب آئیے لفظ کی تقسیم کی طرف۔ لفظ کے دو قسم ہیں، نمبر 1 لفظ مفرد اور نمبر 2 لفظ مرکب۔ وجہ حسر سمجھے کہ لفظ کے دو ہی قسم کیوں ہیں، کم یا زیادہ کیوں نہیں، وہ یہ ہے کہ لفظ دو حال سے لفظ کی جز سے معنی مرادی کی جز پر دلالت کرانا مقصود ہوگا، یا لفظ کی جز سے معنی مرادی کی جز پر دلالت کرانا مقصود نہیں ہوگا۔ اگر لفظ کی جز سے معنی مرادی کی جز پر دلالت کرانا مقصود ہو تو اس کو کہتے ہیں لفظ مرکب، اور اگر لفظ کی جز سے معنی مرادی کی جز پر دلالت کرانا مقصود نہ ہو تو اس کو کہا جاتا ہے لفظ مفرد۔ تو اس وجہ حسر سے ہمیں لفظ مفرد اور مرکب میں سے ہر ایک کی تعریف بھی معلوم ہو گئی کہ لفظ مفرد اس لفظ کو کہتے ہیں کہ جس کی جز سے معنی مرادی کی جز پر دلالت کرانا مقصود نہ ہو، اور لفظ مرکب اس لفظ کو کہتے ہیں کہ جس کی جز سے معنی مرادی کی جز پر دلالت کرانا مقصود ہو۔ لفظ مفرد اور مرکب دونوں کی تعریفات کے اندر متعدد چیزیں ہیں۔ ایک لفظ کی جز، نمبر 2 معنی کی جز، نمبر 3 معنی مرادی کی جز، اور نمبر 4 دلالت کرانا مقصود۔ تو یہ 4 چیزیں پائی جاتی ہیں مفرد کی تعریف میں بھی اور مرکب کی تعریف میں بھی۔ پہلے ہم ان چاروں چیزوں کو سمجھ لیں۔ نمبر 1 لفظ کی جز۔ لفظ دو طرح کا ہوتا ہے، بعض الفاظ ایسے ہیں جن کی جز نہیں ہوتی کوئی، جس طرح کہ حمزہ استفہام، اس کی کوئی جز نہیں ہے، اور بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اجزاء کے اوپر مشتمل ہوتے ہیں، جس طرح کہ مثلا زید کا لفظ، اس میں ایک زا ہے، یا ہے، دال ہے، یا اسی طرح عبداللہ، تو اس میں عبد ایک لفظ کی جز ہے، اللہ اس لفظ کی دوسری جز ہے۔ تو لفظ دو طرح کے ہوتے ہیں، بعض وہ الفاظ جن الفاظ کی جزیں ہوتی ہیں اور بعض وہ الفاظ جن الفاظ کی جزیں نہیں ہوتی۔ دوسری شے ہے معنی کی جز۔ معنی بھی دو طرح کا ہوتا ہے، بعض معنی ایسے ہوتے ہیں جو مرکب ہوتے ہیں اجزاء سے، ان کی جزیں ہوتی ہیں، جس طرح کہ مثلا انسان کا معنی ہے حیوان ناطق، تو حیوان یہ ایک جز ہے اور ناطق یہ دوسری جز ہے، تو انسان کا معنی ان دو جزوں سے مرکب ہے۔ جبکہ جو اس میں جلالت ہے یعنی کہ اللہ، اس لفظ کے معنی کی کوئی جز نہیں ہے، کیونکہ اس میں جلالت کا جو مدلول ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ اجزاء سے پاک ہے، تو اللہ کی ذات کی کوئی جز نہیں ہے۔
تیسری چیز ہے معنی مرادی کی جز. معنی دو طرح کا ہوتا ہے. لفظ ایک لفظ ہوتا ہے, دوسرا اس کا معنی ہوتا ہے. کبھی لفظ بول کر معنی مراد ہوتا ہے اور کبھی لفظ بول کر وہ معنی مراد نہیں ہوتا. اگر لفظ بول کر معنی مراد ہو تو ایسا معنی مرادی کہلاتا ہے. اور چوتھی چیز جو ان دونوں کی تعریفات کے اندر ہے وہ ہے دلالت کا مقصود ہونا. کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لفظ اپنے معنی پر دلالت تو کرتا ہے لیکن یہ دلالت ہمارا مقصود نہیں ہوتا, اور کبھی لفظ جس معنی پر دلالت کرتا ہے تو یہ دلالت ہمارا مقصود بھی ہوتی ہے, یعنی ہمارے قصد کا, ارادے کا تعلق بھی ہوتا ہے. ہم ارادہ کرتے ہیں کہ لفظ اس معنی کے اوپر دلالت کرے. تو یہ چار چیزیں جو. اب آئیے ان کی تعریف کی طرف. تو لفظ مفرد کی تعریف ہے ایسا لفظ کہ جس کی جز سے معنی مرادی کی جز پر دلالت کرانا مقصود نہ ہو. تو لفظ مفرد کی تعریف کے اندر متعدد چیزیں ہیں. یہ چار چیزیں: لفظ کی جز, معنی کی جز, معنی مرادی کی جز اور دلالت کا مقصود نہ ہونا. تو یہ چار چیزیں ہیں, متعدد چیزیں ہیں. اور قاعدہ ہوتا ہے کہ جب متعدد چیزوں کے اوپر نفی آ جائے, سلب آ جائے, تو اس کی متعدد صورتیں بنتی ہیں. تو اس کی کئی صورتیں بنے گی, 5 صورتیں. نمبر 1, لفظ کی جز ہی نہ ہو, جس طرح کے حمزہ استفہام, اس کو بھی ہم کہیں گے کہ یہ لفظ مفرد ہے. لفظ مفرد کی دوسری صورت یہ ہے کہ لفظ کی جز تو ہے لیکن معنی کی جز نہیں ہے, جس طرح کی اس میں جلالت. اس لفظ کی جزیں تو ہیں, اس میں حمزہ ہے, لام ہے 2 دفعہ اور ہا ہے, لام ہے 2 دفعہ اور ہا ہے, لیکن اس کا جو معنی ہے یعنی اللہ کی ذات وہ اجزاء سے پاک ہے, اس کی کوئی جز نہیں. لفظ مفرد کی تیسری صورت یہ ہے کہ لفظ کی بھی جز ہے, معنی کی بھی جز ہے, لیکن لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت نہیں کرتی. جس طرح کے لفظ زید, اس لفظ کی جزیں ہیں زا, یا اور دال, اور اس کا معنی ہے حیوان ناطق ما ھذا تشخص. یہ زید کا معنی ہے. تو اس معنی کی بھی جزیں ہیں, حیوان ایک جز ہے, ناطق دوسری جز ہے. تو لفظ کی بھی جزیں ہیں, معنی کی بھی جزیں ہیں, لیکن لفظ کی کوئی جز معنی کی کسی جز پر دلالت نہیں کرتی. یعنی کہ لفظ کی جو زا, یہ حیوان پر یا ناطق پر اس کی دلالت نہیں ہے. اسی طرح یا کو لے لیں اور اسی طرح دال کو لے لیں, یہ نہ حیوان پر دلالت کرتے ہیں اور نہ ہی یہ ناطق پر دلالت کرتے ہیں, بلکہ لفظ زید کرتے ہیں. بلکہ لفظ زید پورا یہ حیوان, ناطق, ماحد, تشخص پورے کے اوپر دلالت کرتا ہے. یہاں ایک بات غور طلب ہے کہ مصنف نے یہاں جو مثال دی ہے اس مثال کے اندر ذرا تسامح ہے کہ انہوں نے کہا کہ لفظ زید کی دلالت اپنے معنی کے اوپر ہے کہ اس میں لفظ کی جزیں ہیں زا, یا, دال, اور معنی کی بھی جزیں ہیں, لیکن معنی کی جزیں انہوں نے بنائی ہیں یہ زید کے سر, بازو اور ٹانگیں. یہ زید کا معنی نہیں ہے زید, بلکہ یہ تو زید کا مصداق ہے. زید کا معنی حیوان, ناطق, محض تشخص ہے. مصداق میں اور معنی میں فرق ہوتا ہے. معنی ذہن میں ہوتا ہے اور مصداق خارج میں ہوتا ہے. تو یہ بازو, سر, ٹانگیں وغیرہ یہ معنی کی جزیں نہیں ہیں, بلکہ یہ لفظ مفرد کی چوتھی صورت یہ ہے کہ لفظ کی بھی جز ہے, معنی کی بھی جز ہے. لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت بھی کرتی ہے لیکن معنی مرادی کی جز پر دلالت نہیں کرتی. جس طرح کہ مثلا لفظ عبداللہ, جب یہ آپ کسی کا نام رکھ دو یہ عبداللہ, تو اس لفظ کی جزیں ہیں عبد اور اللہ. معنی کی بھی جزیں ہیں حیوان, ناطق, محاذ تشخص, یعنی کہ حیوان اور ناطق یہ معنی کی جزیں ہیں. اب لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت تو کرتی ہے. عبد عبودیت پر, اللہ الوہیت پر, یعنی عبداللہ کا معنی اللہ کا بندہ, تو عبد نے عبودیت پر اور اللہ نے الوہیت پر دلالت کی. لیکن یہ دلالت معنی مرادی پر کی جز پر نہیں ہے, کیونکہ جب عبداللہ کسی کا ہم نام رکھ دیں گے تو اس وقت اس سے معنی مرادی وہ اللہ کا بندہ نہیں ہوگا, بلکہ اس کا معنی مرادی ہوگا تشخص. لفظ مفرد کی 5ویں صورت یہ بنے گی کہ لفظ کی بھی جز ہے, معنی کی بھی جز ہے,
لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت بھی کرتی ہے اور معنی مرادی کی جز پر دلالت کرتی ہے، لیکن یہ دلالت کرانا مقصود نہیں ہے۔ جس طرح کہ مثلا حیوان ناطق، یہ لفظ ہم کسی کا نام رکھ دیں تو لفظ کی جزیں ہیں حیوان اور ناطق، معنی کی بھی جزیں ہیں۔ حیوان ناطق جب ہم کسی کا نام رکھ دیں گے تو معنی ہوگا حیوان ناطق محض تشخص، تو معنی کی بھی جزیں حیوان اور ناطق۔ لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت بھی کرتی ہے، حیوان حیوان پر، ناطق ناطق پر، اور معنی بھی معنی مرادی پر، کیونکہ جب کسی کا نام ہے تو معنی مرادی حیوان ناطق محض تشخص ہوگا۔ تو لفظ کی جز معنی مرادی کی جز پر دلالت کرتی ہے، لیکن یہ دلالت کرانا مقصود نہیں ہے۔ یہ تھا لفظ مفرد۔ اب آئیے ہم لفظ مرکب کی تعریف کو سمجھتے ہیں۔ تو لفظ مرکب کہتے ہیں وہ لفظ جس کی جز سے معنی مرادی کی جز پر دلالت کرانا مقصود ہو، جس طرح کہ مثلا زید قائم، تو یہ لفظ ہے مرکب ہے کیونکہ اس لفظ کی جزیں ہیں زید اور قائم، اور معنی مرادی کی بھی جزیں ہیں کہ معنی مرادی اس کا یہ ہے کہ قیام کا ثبوت ہے زید کے لیے، تو ایک ہے زید، دوسرا ہے قائم کا ثبوت، اور یہ دلالت کرانا بھی مقصود ہے، اس لیے زید قائم کا ہم کہیں گے کہ یہ لفظ مرکب ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ تو آج کے سبق کے اندر ہمیں پڑھا کہ لفظ کہتے ہیں ما یتلفظ به الانسان کو، جس کا انسان تلفظ کرے، اور اس کے دو قسم ہوتے ہیں، مفرد اور مرکب۔ امید ہے کہ آپ آج کا سبق سمجھ گئے ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ آج کے سبق سے لفظ کی تعریف، لفظ مفرد کی تعریف اور لفظ مرکب کی تعریف آپ بیان کریں اور مثالوں کے ساتھ ان کی وضاحت کریں۔ اس کے علاوہ ان مثالوں کو حل کرتے ہوئے لفظ مرکب اور لفظ مفرد کو ایک دوسرے سے جدا کریں۔ حقیبتن یعنی کہ بستہ، کتابی میری کتاب، مکۃ المکرمہ، ھذا جدار، با، عبد الکریم۔ تو ان مثالوں کے اندر لفظ مفرد اور مرکب کو آپ الگ الگ کریں۔ اللہ کریم کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔